شاہ صاحب، ہم رضاعت کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتی ہے عورت، وہ اپنے بچے کو 2 سال پورے دودھ پلائے۔ تو یہ 2 سال دودھ پلانا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کم سے کم مدت ہے یا زیادہ سے زیادہ مدت ہے یہ 2 سال کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاعت کیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ پہلے تو ایک پورا زمانہ ڈاکٹروں نے ماؤں کو منع کیا کہ یہ دودھ پلائیں گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، باقاعدہ منع کیا کرتے تھے۔ ولادت ہوئی وہ دودھ نہیں پلانے دیتے تھے اس کو۔ صحیح۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ دودھ نہیں پلائے گی تو یہ کمزور ہوگا اور اس کو کینسر ہوگا، العیاذ باللہ۔ بلکہ اب تو بچہ ICU میں ہو تو کہتے ہیں بچے کی ماں کو لاؤ، دودھ ماں کا پلانا ہے۔ بالکل۔ تو یہ بیچارے جہاں تجربات اور ٹھوکریں اور گھٹنے رگڑ رگڑ کے پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی برکت سے پہلے وہاں پہنچایا ہوا ہے۔ تو قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال جو مکمل کرنا چاہتی ہے۔ تو عرب لوگ بھی اور آج بھی یہاں بھی کچھ عورتیں چاہتی تھیں کہ جو دیہات کی عورت ہے وہ دودھ پلائے، اور وہ قدرتی ماحول میں بھی رہتی ہے، خالص چیزیں بھی کھاتی ہے، تو وہ بچہ وہاں کا دودھ پیے گا تو وہ تندرست ہوگا، پھر ان کی خالص زبان سیکھے گا تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے، اور تیسرا وہاں پہ اس ماحول میں رہے گا۔ مجھے یاد آیا، میں اپنے بیٹے کو لے کر گیا ایک حکیم صاحب کے پاس، تو کہا کہ یہ بچہ مٹی میں نہیں کھیلا اس لیے بیمار ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو مٹی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اینٹی بائیوٹک ہے، تو وہ نہیں کھیلا تو بولے اس لیے بیمار ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو بچہ جب دیہات میں رہے گا تو وہاں پہ مٹی سے بھی کھیلے گا اور دوڑ بھی لگائے گا، تو اس کا جسم بھی مضبوط ہوگا، دودھ بھی پیے گا اور خالص چیزیں کھائے گا، آب و ہوا بھی اچھی ہوگی، آکسیجن سے بھرپور۔ تو وہ عرب لوگ وہاں بھیج دیتے تھے، تو وہاں کے لوگ وہاں بھی، یعنی وہ ایک دن بھی بسا اوقات دودھ نہیں پلاتی تھیں صحیح وہ عورتیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور 6 مہینے پلا دے بعد میں بھیج دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جو مکمل رضاعت کرنا چاہتی ہے وہ 2 سال پلائے۔ صحیح۔ مطلب زیادہ ماں کا دودھ تو اس نے پیا نا، اس ماں کا نہیں پیا تو کسی اور کا پیا، جی جی پلاسٹک کے فیڈر کا تو نہیں پیا نا۔ جی جی یہ ہے اصل کہانی صحیح۔ صحت کے حساب سے۔ تو دودھ وہ ایک دن بھی نہ پلائے، کوئی اور ماں پلا دے، یا وہ 2 سال پورے پلا دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر وہ دودھ چھڑواتے 2 سال سے آگے لے جاتی ہے، بچہ جان نہیں چھوڑ رہا اور 2 سال گزر چکے ہیں، تو کل تک وہ دودھ اس کے لیے حلال تھا اور اب 2 سال مکمل ہوئے تو اب حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ وہ اس کی ماں ہے اور اس کا پاکیزہ دودھ ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ تو پھر یہ آیت اس کا کیا مطلب ہوا کہ 2 سال پلائیں؟ جی جی تو اصل میں اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ بسا اوقات آپ نے کسی غیر عورت سے معاہدہ کیا ہے کہ آپ نے میرے بچے کو رضاعت کروانی ہے اور میں نے اتنے پیسے آپ کو دینے ہیں، صحیح تو مدت طے نہیں کی تو قرآن نے طے کر دی ہے کہ رضاعت کا مطلب 2 سال ہے۔ صحیح۔ 2 سال پورے ہونے کے بعد وہ کہتی میں نہیں پلا رہی تو اس کو پوری اجرت ملے گی۔ اس کو ہاں ٹھیک ہے۔ اسی طرح بسا اوقات اللہ محفوظ رکھے طلاق ہو جاتی ہے، تو شوہر اس طلاق شدہ بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو نے اس کی رضاعت کرنی ہے، میں نے تجھے اتنے پیسے دینے ہیں، تو وہاں بھی مدت اسلام نے طے کر دیا، اگر اس نے مکمل رضاعت کی بات کی ہے تو وہ 2 سال اس کو دودھ پلائے گی۔ یہ معنی نہیں کہ وہ مہینہ 2 مہینے اوپر چلا گیا تو وہ ناجائز ہو جائے گا، صحیح۔ یہ معنی اس کا قطعاً نہیں ہے۔ اور جو مکمل دودھ کی یہ اجرت ہے وہ اس کو ملے گی تب جب وہ 2 سال دودھ پلا دے گی، اس کا یہی مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایک عورت کسی غیر بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اگر 2 سال سے کم عمر میں ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے تو اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا، اور اگر وہ 2 سال سے عمر زیادہ ہو گئی ہے اب دودھ پیتا ہے تو پھر اس کا بیٹا نہیں بنے گا۔ صحیح۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ یعنی رضاعت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ بچہ 2 سال کی عمر سے پہلے کسی خاتون کا دودھ پیے گا تو تب اس کا رضاعی بیٹا بنے گا۔ بالکل۔ اچھا، اس کلیے میں کوئی استثناء بھی ہے؟ جیسے صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ وہ سالم تھے مولا ابی حذیفہ، تو انہوں نے ان کی بیوی کا دودھ پیا بڑی عمر میں، اور وجہ یہ بتائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ اجازت دی کہ تاکہ تم اس کے بیٹے بن جاؤ رضائی، اور یہ بڑی عمر میں یہ واقعہ ہوا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعہ درست ہے، اسی طرح ہی ہے. جب حکم آیا کہ 2 سال کی مدت میں ایسا ہوگا جی تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تو میرے گھر میں پلا ہے بچوں کی طرح، اور اب یہ جوان ہو گیا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے آپ کو پردہ کرنا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ارضعیہ تحرمی علیہ، اس کو دودھ پلا دو تو اس پر حرام ہو جاؤ. صحیح. تو کہنے لگی کہ وہ کیسے، وہ تو مونچھوں والا ہے، جوان ہے، تو کیسے دودھ پلا دوں اس کو؟ تو بہر صورت اس نے اس جوانی میں ان کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کے لیے حرام ہو گئیں. اس سے بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کا یہ موقف تھا کہ جو ارضاء الکبیر ہے وہ بھی مؤثر ہے. صحیح. یعنی 2 سال کے بعد بھی کوئی پیتا ہے تو لیکن دوسرے اکثر جمہور علماء کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا کہ تو پلا دے گی تو حرام ہو جائے گی. صحیح. جیسے 2 دانت ہونا جانور کا ضروری ہے، اور ایک صحابی کو فرمایا کہ تو 2 دانت سے نیچے والا بھی ذبح کر دے بکرا تو تیرے لیے وہ جائز ہوگا. صحیح. تو یہ ان کے لیے خاص حکم تھا، استثنائی حکم ہے اس خاص اس کے لیے. عام طور سے 2 سال کی سے زیادہ عمر والا بچہ دودھ پیے گا تو وہ اس کا بیٹا نہیں بنے گا، اور اسی طریقے سے 5 سے کم دفعہ چوسے گا تو وہ بیٹا نہیں بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلکہ قرآن حکیم کی آیت تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کانت 10 رضعات معلومات یحرمن فنسخن ب5 ومات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ذلک مما یقرأ من القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ آیت پڑھی جاتی رہی ہے کہ 10 دفعہ پینے سے وہ 10 دفعہ چوسنے سے بچہ بیٹا بن جاتا ہے. لیکن اس کو آپ نے 5 کے ساتھ منسوخ کر دیا تھا. تو پڑھی کیوں جاتی تھی کہ کچھ لوگوں کو منسوخ کا نہیں پتہ تھا. صحیح. تو 5 دفعہ بچہ چوس لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، 1-2 دفعہ چوسنے سے کچھ نہیں ہوتا. صحیح. تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ 5 دفعہ چوسنے سے ہوتا ہے. تو وہ بچہ جو 5 دفعہ چوس لے اور اس کی عمر 2 سال سے کم ہو، وہ ساری امت کے اتفاق کے ساتھ، یہ اتفاقی مسئلہ ہو گیا جی کہ وہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے. بیٹا بننے کا مطلب یہ ہے، موٹا سا قانون سمجھ لیں، یوں سمجھو کہ وہ بچہ اس ہی عورت کے گھر پیدا ہوا ہے جس نے دودھ پلایا. اس کے حقیقی بیٹوں کی طرح بیٹا ہے. حقیقی بیٹوں پر جو حقیقی بیٹوں کی جو بہنیں تھیں اس کی بہنیں، اس کی ماں اس کی ماں، ان کا باپ اس کا باپ، ان کے چاچو اس کے چاچو، ان کی پھوپھیاں اس کی پھوپھیاں. تو جو رشتے اس عورت کے اپنے بیٹوں پر حرام تھے وہی رشتے اس دودھ پینے والے بچے پر بھی حرام ہو جائیں گے. اگر وہ لڑکی ہے تو جو رشتے اس کی اپنی حقیقی بچیوں پر حرام تھے وہی رشتے اس بچے پر بھی حرام ہو جائیں گے. یہ معنی ہے بیٹا بننے کا. لیکن وراثت نہیں ہوتی، رضاعت میں وراثت ثابت نہیں ہوتی کہ جب ان میں سے کوئی فوت ہوگا تو جس طرح ان بچوں کو حصہ ملے گا اس کو بھی ملے گا، ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف شادی کرنے میں اور پردہ کرنے میں رضاعت مؤثر ہوتی ہے، وراثت میں مؤثر نہیں ہوتی.